ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ چیزیں اس طرح کی رکھ دی گئی ہیں کہ لوگ احساس کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ برادریزم ایک بہت بڑا ایشو رہا ہمارے ہاں۔ میں بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ زیادہ گناہ اور زیادہ جرم اس بندے کا نہیں جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمزوری پیدا کیا؟ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول رحمت کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ احساس کے نیچے دب جانا، پریشان۔ پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کول پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے، لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہا مولوی صاحب ادھر آئیں۔ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے۔ جے کسی ایک باری مولوی آکھے تو انہوں آکھے یارے کوئی پریشانی والی گل ہے، شکر ہے اسی مولوی ہیں، یہ کوئی پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مینے کا نام ہے۔ اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ اوہو تسی تے مولوی بن گئے ہو، پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اس نے کہا یار 2 منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ وہ دور بھی دیکھا، یہ دور بھی دیکھا۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے اندر خودداری، عزت نفس، وقار، اسلام عروج دیتا ہے بندے کو۔ مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے چلے جاتے ہیں۔ ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے افکار کا روب ہوتا ہے، روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے۔ کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین۔ بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا۔
गन मैन ही कोई नहीं, हटो बचो ही कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाब उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर हैं भाई हजरत? वो किधर हैं? इधर ही थे। कहने लगा, मैं हैरान हो गया कि ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे। कहते मैं खजूरों के बाग में गया तो एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे। उधर गया, एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है? कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं? वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है? उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है वही तो फारूक आजम है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है। शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हजरत उमर सोए थे पर मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब। और मेरी जुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तो इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है। खुददारी, वकार, इज्जत, ये एहसासे कमतरी से बाहर निकले। हमने अपने बच्चों को मसल डाला है, वो तुसी माड़े दे बच्चे हो, तुसी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो असी गरीब लोग का बेटे तू फलाने के साथ ना जाया। हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात तबाह कर दी, कमजोर करके रख दिया, इन्हें बार बार सिखाया हमने। खुददार था वो बाप जिसकी थोड़ी सी आमदन थी पर वो गर्मियों में अपने पुत्र से कहता था पुत्र बड़ोले में दाने डाल दिए हैं, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, लो अब सारी गर्मियां परवाह कोई नहीं। वो खुददार लोग थे। लेकिन आज ये दीन गालिब होने के लिए आया है, मुसलमान ने गालिब होना है। ये थोड़ा अपनी जात से उठकर जब सोचेगा ना, बड़ी बात करेगा, बड़ी बड़ी सोच पैदा करेगा, बड़ा इसका मिजाज होगा, खुला इसका दिल होगा, तो फिर ना ये जरा सर उठा के जिएगा। कुरान मजीद की जो आया करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, फरमाया वो कादिर मुतलक है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक दे के भेजा है। दो चीजें दे के भेजा है, हिदायत और हक। किताब हिदायत और हक हुजूर लेके आए। किस लिए भेजा है? कि निरा तस्बीह पढ़े और सो जाए, निरा जनाब इबादत करें और आराम करें, निरा जनाब तिलावत करें और आराम करें ना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, वो रब है जिसने अपने नबी को, अपने रसूल को हिदायत और हक दे के भेजा है। क्यों? कि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, इसको गालिब करे, हर दीन पर ये दीन छा जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये बात बुरी ही लगे, ना पसंद आए, किसी को नहीं आती। लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले ही, ये दीन गालिब होने के लिए आया। गालिब, तू नमाज भी पढ़, इबादत भी कर, लेकिन ये भी ख्याल रख कि दुनिया में नमाज वाले नबी का निज़ाम भी कायम करना है। तेरे पास निरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत भी होनी चाहिए। मुसलमान के हाथ में निरी तस्बीह नहीं होगी, ये इनाने हुकूमत भी चलाएगा। इसके अंदर खुददारी होगी। हजरत उमर तहज्जुद भी पढ़ते थे और सवेरे हुकूमत भी करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर सारी रात मदीने वाले की याद में रोया भी करते थे और सुबह उठकर तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के मुनकरों के खिलाफ जिहाद भी किया करते थे। जब तक अपने मिजाज में वो शौक नहीं पैदा होता कि दीन को गालिब करना है, जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, बड़ा सौखा है हमारे लिए भी। आराम से नमाज पढ़े, नफल पढ़े, इबादत करें। और वैसे भी उसे लोग ज्यादा बड़ा पीर समझते हैं जिसकी तस्बीह ज्यादा लंबी हो। वो ज्यादा बड़ा पीर होता है जिसकी पगड़ी जरा
زیادہ بڑی ہو جبہ تگڑا پہنے, اجرے کے اندر رہے, باہر نہ نکلے, اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں, باہر آ جائیں, بات چھوٹی, وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے. پیر تو بولتا ہی نہیں. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو تیرا جینا مشکل کر دینا, وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے, تیرے لیے زندگی دشوار کر. یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا, دین کے مزاج میں غلبہ ہے, دین کی طبیعت میں غلبہ ہے. دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے, وہ وسعت دی ہے, وہ درد دیا ہے, وہ ذوق دیا ہے. اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلاتے ہیں. ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آگے کی طرف دیکھیں, آگے کی طرف دیکھیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں, ماحول جتنا بھی بگڑ جائے, امت پر دشواری جتنی بھی آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے. یہ مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا. اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی, جد و جہد کرتی رہے گی, کوشش کرتی رہے گی, ہمت کرتی رہے گی. میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا, اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا, یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا. وہ لوگ آتے رہے, جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے, حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا. پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے, غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے. حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے. ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے. ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا. حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے. دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی, ہمیشہ نورانیت رہے گی, ہمیشہ نور اعلیٰ نور رہے گا. یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے, یہ دین تو پھلے گا پھولے گا. جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا, وہ اپنا نفع کرے گا. یہ قرآن پاک ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدم جما دے گا, تمہیں استقامت دے. تم آگے, اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. کوئی شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے. جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دینی اجتماعات کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں نا, بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا, یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں, یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ خیر اللہ نے رکھی, یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, تو آپ دین کی یہ ساری خدمات دینیاں ہیں, یہ سارا درد ہے, یہ سارا ذوق ہے. ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکیں دین کی حمایت میں, دین کی مدد میں. جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں, دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے. ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں, ایک جملہ, یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو, تیرے 5 بیٹے ہیں, ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے. تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے. لیکن وہ اگر آ گیا, پڑھ گیا, تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے.
आधा जुमला बोल के दीन के मामले में मुआवन बने, कोई खैर का लफ्ज बोल के मुआवन बने। हम ना हिम्मत नहीं करते, हम कहते हैं वो फलाना करेगा, बड़ा आदमी करेगा, मौलाना करेंगे, पीर साहब करेंगे। अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी खैर। हजरत उमर ने भी बड़ा काम किया है दीन की खिदमत में, पर सैयदना बिलाल की खिदमत का कोई इनकार कर सकता है? ड्यूटी हजरत सिद्दीक अकबर की भी ज्यादा है, पर जनाब सलमान फारसी की खिदमत का इनकार किया जा सकता है? हर एक ने काम किया, हर नुक्ते का अपना उरूज है, अपनी। और ये दीन गालिब होगा, गालिब। ये मत समझे थोड़े से हालात कमजोर आए हैं और थोड़ा सा मुसलमान महकूम हुए हैं माली, और अपनी कोताहियों की वजह से हुए, अपनी गलतियों की वजह से हुए, अपने आमाल के सबब हुए, तो डर डर के ना जिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे तशरीफ ले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सारी तैयारी करके सामान समेट के सबसे आखिर में सैयदा फातिमा ज़हरा से मिलते, फिर सफर शुरू होता। और जब हुजूर वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर काफी दिनों के बाद सफर से वापस आए, लंबा सफर था। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर देख के तो सैयदा फातिमा तड़प के रोई, रो पड़ी। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह, थकावट के असरात में आपके चेहरे पे देख रही, और हुजूर कपड़े यूं लगता है बड़े पुराने पहने हुए हैं आपने। हुजूर इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं आप, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद? तो हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है हुजूर ने मुझे थपकी दी और फरमाया फातिमा रो ना। और यहाँ वो बाज लोग होते हैं ना, जो हमने देखा है हमारे यहाँ इस तरह होता है कि वो कोई इस तरह की बात करे तो वो ज्यादा रोने लग जाते हैं, क्या करें, बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुशक्कत है, करना पड़ता है, लोग और ज्यादा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया जाविया दिया, ख्यालात को नया रुख दिया, इस बात को एक नया अंदाज सोचने का फराहम किया। हुजूर फरमाने लगे फातिमा रो ना, तेरे बाप को अल्लाह ने आला मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। हुजूर फरमाने लगे फातिमा कोई घर कच्चा, कोई पक्का, कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जहां अल्लाह दीन इस्लाम को पहुंचा नहीं देगा। और फरमाया फातिमा याद रखना, जिस तरह रात छा जाती है ना, मोहम्मद अरबी का दीन भी छा जाएगा, ये छा जाएगा दीन। जिस तरह रात छा जाती है ये दीन भी छा जाएगा। और फिर दीन छा गया, जगह जगह छा गया। यूरोप में भी अजानें पढ़ी जाने लगी, अमेरिका और अफ्रीका में भी कुरान पढ़ा जाने लगा, जगह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात होने लगी। कहा फातिमा कार कच्चा हो या पक्का हो, खैमा, हर जगह ये दीन पहुंचेगा। और दीन पहुंचा। दोस्तों कमजोरी वक्ती तौर पर है, हालात वक्ती तौर पर है, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। ये दीन फितरत है, ये दीन अपनी हकानियत की वजह से फैल रहा है, किसी का मोहताज ना, ये किसी के जोर लगाने। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो आखिरी मैदान लगेगा मैदान करबला में, और फिक्रे हुसैनी के अलमबरदार मैदान में निकलेंगे, यजीदी सोचों से टकराएंगे, और बड़े सीने तैयार हैं जो इसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अपनी जिंदगी के अंदर कुव्वत इरादी पैदा करें, कुछ कर लेने की ठान अपने मिजाज में पैदा करें। कमजोरी आ जाती। अदी बिन हातम जो थे ना, ये हातम ताई के बेटे थे, बादशाह का बेटा था, जमाना बड़ा देखा था, बड़े बड़े वजीरों मुशीरों, सारी जिंदगी आला सतही वफूद से मुलाकात हुई। अदी हुजूर की बारगाह में आए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद। तो इस्लाम पर अभी गुर्बत का दौर था, चंद लोग मुसलमान हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी कलमा पढ़ लो। तो अदी कहने लगे मैं तो पहले ही एक दीन का मानने वाला हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उस दीन को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उसमें क्या ये लिखा है कि मालिक गनीमत का चौथा हिस्सा खा जाओ? कहने लगे नहीं। तो फरमाया खा क्यों जाते हो?
ادی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی، تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا. میں نے کہا آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے. یہ غریبی دیکھ کر، بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ، وہ مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں. محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی. یہ دور آئے گا. تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں، دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے. اور حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے. فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے. اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا. ایک وقت آئے گا لوگ دینے نکلیں گے، لینے کوئی نہیں آئے گا. عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی حرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی. میں نے اس تنہا عورت کو حضور سید عالم کی پیشن گوئی کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا. اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا. اور فرمانے لگے تیسری پیشن گوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات خود دے کے آیا ہوں. لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ مولویوں کی وجہ سے، پیروں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں چھائے گا. یہ کیوں چھائے گا کہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اس لیے چھائے گا کہ اللہ نے بھیجا ہی حق کے ساتھ ہے، یہ آیا حق کے ساتھ ہے، لہذا چھا جائے. حق ہمیشہ چھا جایا کرتا ہے. اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چھپ جاتا ہے، اور باطل ہوتا بھی مٹ جانے کے لیے. بس نا یہ دین چھا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف دی کفار مکہ نے، قریش نے بڑا ستایا. نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چادر لے کے آرام فرما رہے تھے. ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تانگ بڑا کرتے. حضور آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو گڑوں کے اوپر رکھ کے نا تو آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. فرمایا جلدی نہ کرو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں تک زخمی ہو جاتی تھی، سی نہیں کرتے، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. کہا خباب تھوڑا صبر کرو. اور پھر حضور فرمانے لگے خباب یہ بات یاد رکھنا، جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ غالب ہو کے رہے گا، یہ غالب ہوگا. غالب وہ ابو سفیان جو میدان احد میں کہتے تھے فلاں بھی ہم نے مار دیا، فلاں بھی مار دیا،
جب 10,000 کا لشکر لے کے نبی پاک گئے تھے نا دوبارہ واپس، 10 سالوں میں 3 لوگ لے کے حضور مکے سے آئے اور 10,000 کا لشکر لے کے جب دوبارہ گئے نا، ابو سفیان کہنے لگے لڑنا ہی نہیں، کیونکہ جس شان سے معصوم آمنہ آئے ہیں لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، طاقت ہی نہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ لیکن پتہ ہے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ سیاہ امامہ تھا، اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور گردن محبوب نے اتنی جھکائی تھی کہ وہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہی تھی۔ اس شان کے ساتھ حضور داخل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اپنے اندر نہ تھوڑی سی، آپ 24 گھنٹے دنیا کمائیں، کوئی منع نہیں کرتا، مال کمائیں، جائیدادیں بنائیں، حلال کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، لیکن نہ کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے لیے، صرف مالی طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ صرف مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں دین کی مدد کر دیں۔ اگر آپ اپنے پتر کو نمازی بنا چکے ہیں تو ایک کام آپ نے دین کی خدمت کا کر لیا۔ اگر آپ کی بیٹی پردے کی عادی ہو گئی ہے تو آپ نے دین کی خدمت میں ایک حصہ ڈال لیا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اگر فحاشی اور یعنی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ 2 جملے بول کر، جب کوئی بندہ کہہ رہا ہو نا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ چلنا تو آسان ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے۔ جب بڑی دین مخالف باتیں ہو رہی ہو تو وہاں ساری برادری کٹھی بیٹھی ہے نا، بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں، تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کیا کرنی ہے۔ بیٹے کے دن طے ہو رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ماموں کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے۔ یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیچ میں سے بولے، وہ کہے او شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا، سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو ناراض نہ کر لو۔ یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی۔ وہ جس شخص نے جاتے جاتے رستے میں کہا تھا نا حضرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے، تو اس کی ایک بات گھر کر گئی، جناب عبداللہ مزنی مدینے والے کے عاشق ہو گئے۔ آپ کہہ دیں بات پھیل جائے گی، اللہ اسے پھیلا دے گا۔ اپنے مقام پر بیٹھ کر اپنے میں فیکٹری کے مالک سے کہا کرتا ہوں کہ تو نہ مسجد ضرور بنا چھوٹی سی، دفتر والوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہاں نہ نماز باجماعت کا بندوبست ضرور کراؤ۔ میں کہتا ہوں یہ سارے دین کے کام ہیں۔